يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین و ناظرین، اس دور کے اندر والدین کو ایک بڑی پریشانی لاحق ہے. مجھے اکثر یہ سوال آتے ہیں کہ ان کا بیٹا کوئی میٹرک میں ہے، کوئی ایف ایس سی کر رہا ہے، غصہ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، تنہائی پسند ہو گیا ہے. اور اسی طرح بہت سے نوجوان جو کاروبار میں بھی اگر چھوٹی عمر میں والدین کے ساتھ ہیں، انہیں بھی یہ مسئلہ ہے. اس کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں، یہ بیماری اور یہ سبب اور یہ جو مسئلہ ہے، غصے کا زیادہ آنا اور بندے کا چڑچڑا پن جو ہے، یہ بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے. سبب اس کا یہ ہے اور علاج اس کا یہ ہے کہ ان کی کونسلنگ کی جائے، اور وہ دینی تربیت ہے جو نبی علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں، جہاں اتنی نعمتیں نہیں تھی اس وقت، یہ شاندار گاڑیاں اور یہ مکیف اے سی وغیرہ اور اتنی نعمتیں دنیا ابھی کھلی نہیں تھی اتنی، اس دور کے اعتبار سے بہت کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اے پیارے نبی، اپنی آنکھوں کو اٹھا کر ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جو انہیں ہم نے ان لوگوں کو نعمتوں سے نوازا ہے. مختلف اقسام کی نعمتیں ہیں، اصناف ہیں نعمتوں کی، اور یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی جو ہے یہ زینت ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ان کی آزمائش کریں، انہیں فتنے میں مبتلا کریں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تمہارے رب کا رزق جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور خیر ہے. تو نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جو بہت زیادہ نعمتوں کے اندر ہیں، اور یہ ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. اور ازواجا منہم، یعنی یہ امیر لوگ جو ہیں، جو مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، یہ ضائع ہونے والی، ختم ہونے والی، دنیا میں رہ جانے والی ہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ ان لوگوں کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھیں جو دنیا کی زینتوں اور دنیا کی نعمتوں پر جو ہے تکبر کر رہے ہیں اور ان کے مزے لے رہے ہیں. ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں. یہ سورہ حجر کی 87 اور 88 نمبر آیت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا رزق جو ہے وہ خیر ہے، بھلا ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں. اور یہی بچوں کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے، اس شخص کی جو اس دور کے اندر، کیونکہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چیزیں جب ایک نوجوان دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں تو پیچھے رہ گیا. چڑچڑاپن بھی آتا ہے، غصہ بھی اسے آتا ہے، اور جو اس کے پاس نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں انہیں وہ حقیر سمجھتا ہے. اگر اسے بتایا جائے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جس کے پاس من کان آمنا فی سربہ، جو اپنی جماعت کے اندر جو ہے امن کے ساتھ ہے، معافن فی بدنہ، اس کے جسم میں عافیت ہے، صحت ہے، بیماری نہیں، معافن فی بدنہ، وعندہ قوت یومی، ایک دن کا صرف کھانا اس کے پاس ہے، گویا پوری دنیا اس کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دی گئی ہے. بندے کو کل کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اتنی سی نعمتیں گویا پوری دنیا بندے کے ہاتھ کے اندر آ گئی ہے. اور یہی کچھ ہے کہ امن کے ساتھ ہو بندہ، ایک وقت کا کھانا ہو اور صحت اس کی سلامت ہو، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ 2 ایسی نعمتیں لوگ دھوکے میں ہیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے فارغ البالی، وقت کا ہونا. ان کی قدر کریں.
یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ دنیا کا مال تو یہیں رہ جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا رزق اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سب سے بڑی بندے پہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، اس کا ذکر کرنے والا ہو، اس کی نعمتوں کو کھا کر شکر کرنے والا ہو۔ اس کی جو نعمتیں ہیں، ہمیشہ آپ نے فرمایا انظروا الی من ہوا دونکم، جو نیچے ہیں ان کو دیکھو، ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، جو اوپر ہیں انہیں نہ دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں تو تم جو ہے ناشکرے ہو جاؤ گے، نیچے دیکھو گے اپنے سے کم تر تو تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں ان شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج جب دنیا کھل گئی انٹرنیٹ پہ، نوجوان اور یہ لوگ جب نئی نعمتیں دیکھتے ہیں اور وہ اپنے پاس جو نعمتیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں، انہیں ان کی کوئی قدر نہیں کرتے، اور پھر جو جتنی بڑی نعمت میں بھی ہے وہ اب سے اپنے اوپر ہی دیکھتا رہتا ہے۔ جس کے پاس گاڑی ہے وہ شاندار گاڑی دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے موٹر سائیکل والا بھی ہے، موٹر سائیکل والا جو ہے وہ نیچے سائیکل والے کو نہیں دیکھتا، اور جس کے پاس کچھ نہیں صحت عافیت ہے وہ نہیں دیکھتا کہ جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ٹانگیں ہیں، وہ چلنے کی تمنا اور تڑپ رکھتا ہے، یا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ تمنا کرتا ہے کہ پوری دنیا کی دولت اس سے لے لی جائے اور اسے آنکھوں کی بینائی مل جائے کہ جس سے وہ دیکھ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اور حقیقی نعمتیں ہیں رب کی رضا ہر معاملے میں، اللہ پر راضی رہے بندہ، اس کی نعمتوں پہ راضی رہے، اور افسوس اسے دنیا کی نعمتوں پہ نہ ہو، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں للفقر اخشى علیکم، میں فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا تم پر، لیکن اخشى ان تفتح علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی اور تم اس میں مقابلے کرنے لگ جاؤ گے اور ہلاک ویسے ہو جاؤ گے جیسے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے، اگر اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اور ایمان والی زندگی جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام گھر میں تھے، آپ کی زیارت کو آئے، دیکھا ایک چمڑا لٹکا ہوا اور جو ہے وہ آپ کا بستر دیکھا، اتنا سخت آپ کے جسم مبارک پہ نشان پڑے ہوئے، رونے لگ گئے۔ فرمایا اے عمر ان کے لیے کیسو کسرا مزے میں، انہوں نے کہا، فرمایا ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں تیار کیے ہیں۔ تو ایک مومن کی، ایک نوجوان کی جو نظر ہے وہ آخرت پہ ہونی چاہیے، شوق آخرت کا ہو، جنت کا شوق ہو، اللہ کی عبادت کا ہو، اور ہر حال میں صحابہ کرام جو ہے ایک ایک کھجور کھا کے جو ہے گزارا کرتے رہے۔ ایک غزوے میں صرف ایک کھجور ملتی اور اسے چوستے رہتے اور صبر کیا۔ تو ہم اپنے بچوں کو صبر کی عادت ڈالیں۔ روزہ بھی صبر سکھاتا ہے، نماز بھی صبر سکھاتی ہے، اور ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔